الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ شہزادہ گلگوں قبا، جگر گوشہ مصطفیٰ، نور نگاہ مرتضیٰ، امین امانت خدا، نیر برج و صفا، شہزادہ کونین جناب زہرا کے نور عین، حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہرگز اتفاقی نہیں تھی، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ شہادت حسین مشیت یزدی کے بنائے ہوئے باقاعدہ پروگرام کے تحت ظہور میں آئی، جس کی مختلف وجوہات احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سیدنا حسین کو لے کر گئی اور آپ کی گود میں دے دیا، تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ اسی حالت میں آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ پھر جبریل نے مجھے اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی دی۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بارش برسانے والے فرشتے نے نبی کونین رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضری دینے کے لیے رب تعالیٰ سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر جھوم جھوم کر کھیل رہے تھے۔ اس فرشتے نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کی شہادت گاہ آپ کو دکھا دوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرخ مٹی دکھائی۔ اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کپڑے میں باندھ لیا۔ حضرت انس جو اس حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں حضرت حسن اور حضرت حسین کھیل رہے تھے تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا آپ کے بعد آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور جبریل کا اشارہ حضرت حسین کی طرف تھا اور آپ کی خدمت میں تھوڑی سی مٹی بھی پیش کی گئی۔ آپ نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا کہ اس میں سے رنج و بلا، کرب و بلا کی بو آتی ہے، اور مجھے بلا کر فرمایا کہ اے ام سلمہ جب مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا یہ پیارا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ پھر میں نے اس مٹی کو شیشے میں بند کر کے رکھ لیا۔ اسی طرح مختلف پیشن گوئیاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کے متعلق موجود ہے، اور آپ کو بھی پتہ تھا، اور اسی لیے آپ نے اس شہادت گاہ الفت اور اس حدیث مبارکہ کی صداقت کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے، اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ رخت سفر باندھتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ تھا، اور آپ جب اس سفر کا آغاز فرماتے ہیں تو اپنے نانا جان سے قبل اپنی والدہ ماجدہ کی مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں۔ اس سے قبل مدینے کے ساکنان مدینہ، اہل مدینہ آپ سے کچھ معروضات کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں
عرض کرتے ہیں کہ اہل بیت مصطفیٰ کی جب اس تیاری کا علم تمام ہمسایوں کو ہوا اور اس حدیث مبارکہ جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور حضرات حسنین کریمین کے بالکل شیرخارگی کے بعد کے دور میں اسی وقت سے جب ظہور پذیر ہوئی اور یہ بتلا دیا گیا کہ ان دونوں کو مختلف طرح سے شہید کیا جائے گا، اور یہ کوئی اتفاق اور واقعتاً یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ مشیت یزدی کا یہ ایک واقعہ ہونا تھا، چشم فلک اس کو دیکھنا تھا۔ جب اس بات کا پتہ چلا اور قرب و جوار کے لوگوں کو چند ہی لمحوں بعد یہ پتہ چلا کہ مہاجرون حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ پھر اس کے بعد کوفے کو روانہ ہونے والے ہیں، اور نہ صرف خود جا رہے ہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی خواتین کو لے کر، یہاں تک کہ شیر خار علی اصغر کو لے کر جا رہے ہیں۔ مہاجر و انصار کی عورتیں جمع ہونا شروع ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ گھر کے اندر عورتوں کا جمع غفیر ہے۔ مسجد نبوی شریف میں عاشقان محمد و اہل بیت محمد نے امام علی مقام کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق امام علی مقام کی بارگاہ اقدس میں اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فریاد کر رہا ہے کہ اے نواسے رسول، اے جگر گوشے بطول، خدا کے لیے آپ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر نہ جانا۔ اے جوانان جنت کے سردار، آپ کے بغیر ہماری زندگیاں تلخ ہو جائیں گی۔ یا امام، آپ یادگار مصطفیٰ ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اے شہزادہ رسول، آپ گلشن رسول کی بہار ہیں، ہمیں اپنے سائے عاطفت سے محروم نہ فرمائے۔ امام علی مقام نے ان محبان خاص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، مہربان دوستو، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں درپیش ہے۔ آپ کو کیا بتایا جائے کہ مدینہ منورہ کی بہاروں کے چھوٹ جانے کے خیال سے ہمارے دل کی کیا حالت ہے۔ اسی مدینہ منورہ میں جسے تاراج کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے دشمنان دین پر تول رہے ہیں، احباب کو روتے تڑپتے چھوڑ کر آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو محلے کی عورتوں کو روتے اور فریاد کرتے پایا۔ آپ نے نہایت مشفقانہ اور کریمانہ انداز سے سب کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان دلایا، مگر وہ بیچاریاں مطمئن کیا ہوتی، بس اشکبار آنکھوں سے الوداع کہہ کر آہیں بھرتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی گئیں۔ پھر آپ اہل بیت کرام کو جلد از جلد تیاری کا حکم مکمل کرنے کا حکم فرما کر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار اطہر پر تشریف لائے۔ اہل بیت اطہار کو جب تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر ماں کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا ہے، رات بھیگتی جا رہی ہے، مدینہ منورہ کے لوگ چین و آرام کی نیند سو رہے ہیں، جنت البقیع شریف کے قبرستان میں دل ہلا دینے والا پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ حسین آتے ہیں اور ماں کی قبر پر دیوانہ وار گر جاتے ہیں، انتہائی کرب کے عالم میں مزار اقدس پر باہیں پھیلاتے ہیں، سسکی مدی ہوئی ہے اور اپنی اماں جان کے حضور میں فریاد کرتے ہیں، اے غریبوں، مسکینوں کے سوال پورے فرمانے والی بنت رسول، اے خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں، تیرا حسین دربار میں تیرا سوالی بن کر آیا ہے۔ اے میری تقدس مآب امی جان، تیرے نازوں کے پالے حسین پر امت کے شریروں نے مدینے کی زمین کو تنگ کر دیا۔ میری پیاری ماں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول فرمائے، مجھے ایک بار الوداع فرمائے۔ مقدس ماں، حسین بزدل نہیں ہے، حسین نے آپ کا دودھ پیا ہے، حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے،
حسین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو لیا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے جان جانے کا غم نہیں ہے، تیرا حسین موت سے کبھی نہیں ڈر سکتا۔ ماں، میں اس لیے روتا ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ میری شفیق ماں، میں فریادی بن کر آیا ہوں، میری فریاد تو سنیں، میری آخری سلام کو قبول فرمائے، مجھے تسلی دیں، میرے لیے دعا فرمائیں اور میں اس آنے والے امتحان میں سرخرو ہو جاؤں اور جام شہادت نوش کر جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہیں جب تیرا مظلوم علی اصغر دم توڑ رہا ہوگا تو مجھے استقامت کی دعا فرمانا۔ میری ماں، آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں کیا، آج آپ کا حسین زیارت کا سوال کرتا ہے، آخری مرتبہ قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ اے شہزادی مصطفیٰ، مجھے محروم نہ فرمانا۔ میری ماں، آپ کے دربار سے آپ کے دربار سے حسین کبھی مایوس نہ لوٹے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امام عالی مقام کا گلا رن جاتا ہے، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر آپ سسکیاں بھرنے لگتے ہیں۔ ادھر امام عالی مقام کی حالت اور ادھر شہزادی کونین خاتون جنت کی مزار پر انوار کو لرزہ آتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، آسمانوں پر راشا طاری ہو جاتا ہے، ستارے تڑپنے لگتے ہیں، چاند کا دل ڈوب جاتا ہے، بقی شریف کے تمام مزار کانپ جاتے ہیں، حوروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شہزادی مصطفیٰ کے مزار سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، فضا کا سینہ چیر جاتا ہے۔ ماں کا پیار کائنات عالم کو سوز و علم کی تصویر بنا دیتا ہے۔ خبر انور سے آواز آتی ہے کہ میرے لال چپ ہو جاؤ، اب کچھ نہ کہنا، میرے حسین اب کچھ نہ کہنا۔ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، نظام عالم تہو بالا ہو جائے گا۔ میرے بیٹے، تمہاری فریاد ماں کے سینے پر چھریاں چلاتی ہے۔ میرے لال، دل یہی چاہتا ہے کہ مزار سے باہر آ کر تجھے شہادت کا دلہا بناؤں، تمہاری پیشانی اور گردن کو چوموں، تمہیں سینے سے لگاؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں شہادت کا جوڑا پہناؤں۔ لیکن مجبوری میرے چار، اس لیے کہ میرے اس طرح باہر آ جانے سے میرے نازوں کے پالے حسین، تمہاری درد انگیز گفتگو نے ماں کا دل ہلایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میرے لال، تم ابھی بچے ہی تھے کہ تمہاری جان کا سودا ہو گیا۔ میرے بیٹے، تمہیں دنیا کے تمام شہیدوں کے قافلے کا سالار بننا ہے، تمہیں ماں کے دودھ کی لاج رکھنا ہے، تمہیں ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ کرنا ہے، تمہیں نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کے دم توڑتے ہوئے دین کو زندگی دینا ہے۔ تمہارے لہو کے ہر قطرے میں فاطمہ کا دودھ رچا ہوا ہے، اس کی سرخی ہمیشہ قائم رہے گی۔ میرے چاند، اٹھو اور باطل کی ہر قوت سے ٹکرا جاؤ۔ میرے لال، جب تمہارا خون تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر گرے گا تو مجھے تمہارے نانا کے حضور میں سرخروئی حاصل ہوئے گی۔ میں آؤں گی میرے بیٹے، میں آؤں گی، میں تمہاری کربلا کی اس سرزمین پر آؤں گی جہاں تمہیں شہادت کی سعادت عطا کی جائے گی۔ دشت کربلا کی آگ اگلتی ریت کو اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کروں گی، تمہاری گھوڑوں کی سموں سے کچلی ہوئی سربریدہ لاش کے ٹکڑے اکٹھے کروں گی۔ میرے لال، میں تمہاری لاش کے ٹکڑوں پر اپنی چادر تطہیر کا سایہ کروں گی اور کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے کانٹوں کو سمیٹوں گی۔ اے شیر خدا کے شیر، تمہاری بہادری کے جوہر دیکھوں گی،
شہر بانوں کا صبر دیکھوں گی، زینب کا چہرہ دیکھوں گی، سکینہ کے خشک ہونٹوں کو چوموں گی۔ لوگ خبروں پر پانی چھڑکتے ہیں، میں تیرے علی اصغر کے خبر پر آنسوؤں کا چھڑکاؤ کروں گی۔ میرے لال، تمہارے نانا بھی ساتھ ہوں گے، تمہارے والد بھی ساتھ آئیں گے، اور تمہارا بھائی حسن بھی آئے گا۔ ہم سب تمہارا امتحان دیکھیں گے۔ لوگ مرنے والے کے کفن پر مشک اور کافور ملتے ہیں، لیکن جب تم شہید کیے جاؤ گے، جب تم شہادت کا جام نوش کرو گے، تو تمہارے نانا کی عنبر فشاں زلفیں بکھر جائیں گی، کربلا کا ذرہ ذرہ مہک اٹھے گا۔ جاؤ میرے چاند، میں تمہیں پورے اعتماد اور مکمل یقین کے ساتھ بھیج رہی ہوں۔ تم یقیناً کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اس کٹھن امتحان میں سوائے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم فاطمہ کے دودھ کی ضرور لاج رکھو گے۔ جاؤ، خدا تمہاری حمایت اور نصرت فرمائے۔ میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا، اس نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا، وہ بھی اس دردناک امتحان میں کامیاب اور کامران رہے گی۔ وہ بھی تمہاری طرح صبر و استقامت کا پیکر بنی رہے گی۔ جاؤ میرے لال، ماں تو تمہیں واقعتاً الوداع کہتی ہے، تمہارا سلام بھی قبول کرتی ہے۔ اور میرے چاند، یہ جدائی وقتی ہے، عارضی ہے، ہم بہت جلد ملنے والے ہیں۔ تمہاری گردن پر پھرنے والی ظلم و استبداد، جور و جبر کی تلوار اس عارضی جدائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ جاؤ، جان دے کر نانا کے دین کو زندگی بخشو۔ میرے لال، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، زندہ جاوید رہو گے، ابدی حیات کے مالک بن جاؤ گے۔ بھائی حسن سے ملاقات کر کے نانا جان کے حضور میں جاؤ اور الوداعی سلام کہہ کر اجازت حاصل کرو۔ فضا پر اسی طرح خاموشی طاری ہو جاتی ہے، وہی پرہول سناٹا چھا جاتا ہے، اور اسی عالم میں الوداع کہتے ہوئے امہات المومنین کے مزارات پر آتے ہیں، تمام ماؤں کی مزارات پر حاضری دیتے ہیں، عربوں سے دیتے ہیں، جنت البقیع کے دیگر مکینوں کو سلام کہتے ہیں، اور پھر ابراہیم ابن رسول اللہ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ننھے شہزادے جن کا شیرخواری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصال فرمایا، ان کی قبر انور پر حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ محترم ننھے ماموں جان، آج حسین آپ کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں اور آپ امام الانبیاء کی گود میں کھیل رہے تھے، نانا کو دوہری خوشیاں حاصل تھی۔ خدا تعالیٰ نے ہم دونوں میں سے ایک کو مانگ لیا، نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکھ لیا، آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ میں آپ کا فدیہ نہ ہو سکا، لیکن آپ میرا فدیہ ہو گئے۔ ماموں جان، مجھے معاف کر دینا، میں آج آپ کا قرض اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمانا۔ آپ ابن رسول اللہ ہیں، شہزادے مصطفیٰ ہیں، میرے ننھے ماموں جان، حسین کا سلام قبول فرمائے۔ اور پھر آپ اپنے نانا جان رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار رسالت مآب میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی مزار پر انوار پر تشریف لاتے ہیں۔ امام الانبیاء کا دربار اقدس ہے، اور ملائکہ آسمان سے سب بسب سلامی اور زیارت کے لیے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک نور ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان خلاؤں فضاؤں کو منور کیے رہتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا آسمان سے زمین کی طرف نزول کر رہا ہے۔ اہل عرفان اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرکز نور کی بات ہے۔ انہی انوار و تجلیات کی برسات میں حضرت حسین حاضر ہو کر مقدس نانا کے حضور میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو،
اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ کون اندازہ کر سکتا ہے غم و آلام کے اس طوفان کا جو امام ہمام، امام عالی مقام، امام حسین کے سینے میں موجزن تھا۔ آپ تصویر درد بنے ہوئے فریاد پر فریاد فرماتے ہیں، اے میرے غم گسارو مہربانو، اے میرے غم گسارو اور مہربان نانا جان، اے میرے غم گسار اور مہربان نانا جان، آپ کا حسین آپ کے دربار میں حاضر ہے اور شرف باریابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نانا جان آپ ارشاد فرمائیں، میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کی آمد پر آپ خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر آتے تھے۔ ہاں میرے نانا جان، وہی حسین جو حالت نماز میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک کہ میں خود نہ اتر آتا تھا۔ شاہ کونین کے سجدوں میں طوالت آئی پشت اقدس سے نہ جب تک کہ نواسا اترا۔ نانا جان آپ کا نازوں کا پالا ہوا حسین آج آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہے، اس کو سہارا عطا فرمائے۔ حضور میں آپ کے جمال جہاں آرا دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں واللیل زلفوں کی جھرمٹ میں وضحا چہرے کی زیارت کو آیا ہوں، مجھے شرف زیارت بخشے۔ نانا جان میری حالت زار پر رحم فرمائے، مجھے میرے فرائض سے آگہی بخشے، میری رہنمائی فرمائے، میری مشکل کشائی فرمائے۔ مجھ کو نانا دیکھتے میں آپ کی تصویر ہوں، جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ نانا جان جب میں آپ کے کندھوں پر سوار تھا تو میں نے ایک آواز سنی کہ حسین کو کتنی اچھی سواری میسر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ مقدس نانا میں آپ کی عنبری زلفوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں، آپ نے مجھے شہ سوار بنایا۔ نانا میں حق شہ سواری ادا کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے نانا جان میں اس وقت تک اپنے سینے پر نیزوں، بھالوں، تیروں، تلواروں کے زخم کھاتا رہوں گا جب تک میری سواری کی کونچیں نہ کاٹ دی جائے۔ نانا جان آپ کا سوار اس وقت زمین پر گرے گا جب سواری گر جائے گی، مگر میرے حضور آپ مجھے شہادت کی جن بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی دستگیری کے ساتھ ساتھ یقیناً مکمل ہوگی۔ اس مقام پر آپ مجھے گرنے سے بچا لیں اور استقامت عطا فرمائیں اور اپنے حسین کو اس وقت تھام لینا میرے نانا، اس وقت مجھے ضرور سہارا دینا۔ نانا جان آپ جواب ارشاد فرمائیں، آپ تو حسین کے لیے بے قرار ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بچپن میں جب آپ کو میری شہادت کی خبر دی گئی تو آپ کے چشمہائے مبارک سے آنسو نکلنے لگے، آپ روتے رہے، اے میرے آقا و مولا، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے غریبوں بے کسوں کے ملجا و ماوا، اے ناداروں اور مسکینوں کو پناہ دینے والے مقدس رسول، اے امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، اپنے حسین کو ایک مرتبہ ایک بار آغوش میں لے لیں۔ میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، آپ مجھے اور بھائی حسن کو آسمانوں کی گوشوارے فرماتے تھے۔ میرے پیارے نانا جان مجھے زیارت کی بھیک عطا فرمائیں، مجھے سینے سے لگا کر ایک بار پیار تو فرما لیں، مجھے سہارا تو عنایت فرما دیں، مجھے استقامت عطا فرما دیں، مجھے کربلا کا نظارہ فرما دیں اور میری شہادت کی جگہ دکھلا دیں۔ میرے مولا تیرا حسین تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اسی طرح آہوزاری کرتے ہوئے حضرت حسین نانا جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار سے سمٹ جاتے ہیں۔ باد رحمت چلتی ہے، نیم خوابی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور ملائکہ کے جھرمٹ میں شب اسرا کے دلہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درد و علم، حزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے سامنے تشریف فرما ہے۔ نانا کی حسرت و یاس میں ڈوبے ہوئے رخ وضحا کی زیارت کر کے حضرت حسین تھرا جاتے ہیں، نانا بڑھتے ہیں، نواسے کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں،
اور اپنی نورانی انگلیوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسین زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں۔ حضرت حسین نانا کی آغوش میں سمٹ جاتے ہیں، سسکیاں بھرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ نانا جان دنیا بدل چکی ہے، حسین کا اب اس بے وفا دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا، میرے پیارے نانا جان مجھے آپ اب اپنے پاس رکھ لیں، اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہیں دے دیں، نانا مجھے اپنی اسی آغوش رحمت میں میٹھی نیند کے مزے لینے دیں، مجھے اب زندگی کی کوئی خواہش نہیں رہی، نانا میں آپ کے حجرے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں، ماموں کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے ماں کے حجرے میں رہنے کی اجازت دیں تاکہ کچھ وقت گزاروں۔ امام الانبیاء بے قرار ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسین ایسی گفتگو نہ کرو، نانا کا دل نہ توڑو، میرے لال تمہیں تو میرے دین کو زندگی دینا ہے، تمہیں تو بڑا امتحان دینا ہے، شیر خدا کے شیر اپنے امتحان کی تیاری کرو، وہ سامنے تمہاری شہادت گاہ ہے، یہ تمہاری شہادت کی جگہ ہے اور تمہاری امتحان گاہ بھی ہے، یہیں پر تمہارا امتحان عظیم ہوگا، اسی مقام پر فرائض ذبح عظیم کی تکمیل ہوگی۔ میرے حسین اس بے آب و گیا اور تپتے ہوئے صحرا اور کرب و بلا کی زمین کو آپ کے خون سے آبیاری کے بعد کربلائے معلیٰ کا نام دیا جائے گا۔ حسین یہ فرات ہے لیکن تمہیں اس کا پانی نہیں ملے گا، تمہارے ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کاٹا ہو جائے گا، میری سکینہ میری پیاری سکینہ کو پیاس کی شدت بے تاب کر دے گی، میری تمام اہل بیت اطہار شدت پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، لیکن اے میرے حسین تمہیں اس نہر سے پانی نہیں دیا جائے گا، تمہارے دشمنوں کے جانور تک کتے تک پانی پیتے نظر آئیں گے، مگر میرے لال تمہیں اس کے استعمال سے محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارا امتحان ہے اور تمہیں پیاسے ہی رہ کر امتحان دینا ہے۔ میرے پیارے حسین تمہارا ان صدمات کو قبول کرنا اختیاری ہوگا، یہ کوئی اضطراری نہیں ہے، تم اگر چاہو تو اس تپتے ہوئے صحرا اور چٹیل میدان کو سمندر بن جانے کا حکم دے کر تمام ریگزاروں کو پانی میں تبدیل بھی کیا جا سکتا، لیکن میرے پیارے حسین تمہیں پیاسے رہ کر ہی امتحان دینا ہے، تمہیں سید زادیوں کے خشک ہونٹوں سوکھے ہوئے حلقوم دیکھ کر صبر کرنا ہے، یہی تو تمہارا امتحان ہے، دنیا بھر کی تمام مصیبتیں جمع کر کے تم پر ڈال دی جائیں گی اور پھر بھی تم صبر و استقامت کی تصویر بن کر شکر خداوندی کرتے رہنا ہے اور یوں پیکر تسلیم و رضا بن کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ حسین تمہارا نانا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں تمہاری قربانیوں کو یقیناً پیش کرے گا، امت کی بخشش اور نہ صرف پیش کرے گا بلکہ اس قربانیوں کے عوض میں امت کی بخشش کو طلب کرے گا۔ میرے حسین میری شہادت تمہاری شہادت میری نبوت کا کمال ہے، اسے تمام شہادتوں سے عظیم اور عرفہ ہونا چاہیے۔ حسین تم مجھ سے میں تم سے ہوں، تمہاری شہادت میری شہادت، تمہاری مصیبت میری مصیبت، تمہارا امتحان میرا امتحان، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر تمہاری گردن سے میرا خون بہے گا۔ حسین تمہارا خون ہے، تمہارا گوشت، تمہارا خون میرا خون ہے، نبی فرما رہے ہیں اپنے نواسے کہ تمہارا خون میرا خون ہے اور تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، نانا فرماتے ہیں نواسے کہ تمہارا نور میرا نور اور حسین تم مجھ سے میں تم سے، حسین تمہارا نانا تم سے دور نہیں، وہ ہر مقام پر تمہارے ساتھ ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہارے امتحان کا مشاہدہ کرتا ہے، تمہاری شہادت کو اس عرفہ مقام تک پہنچاتا ہے جو کسی دوسرے کو نصیب کبھی نہیں ہوگا۔ میرے لال تمہارے نانا کا ہر منصب تمام کائنات سے بلند و بالا ہے اور یہ منصب شہادت جو ہمیں
تمہاری طرف سے ہو کر ملے گا، یہ بھی تمام کائنات سے عظیم ہوگا۔ میرے پیارے حسین، ایک بار میدان کرب و بلا کا پھر اچھی طرح نظارہ کر لو۔ حضرت حسین خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہاں تمہارے علی اکبر کو ذبح کیا جائے گا۔ اسی مقام پر حسن کی نشانی قاسم کی جوانی ٹوٹے گی، اور وہ دردناک مقام جہاں تمہارے مظلوم علی اصغر کے نازک گلے میں زہر میں بجھا ہوا تیر پیوست کر دیا جائے گا۔ وہ تمہاری گود میں حسرت زدہ نگاہوں سے تمہاری طرف دیکھ کر دم توڑے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹی کی بیٹی زینب شہیدان وفا کی لاشوں کے ٹکڑے جمع کر رہی ہوگی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں شہر بانو یعنی حضرت سیدنا امام حسین کی زوجہ محترمہ شہر بانو سارا گھر اجڑ جانے کے بعد تمہاری شہادت کا نظارہ کرے گی، اپنا لٹتا ہوا سہاگ دیکھے گی، اپنی امنگوں اور آرزوؤں کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھے گی۔ امام عالی مقام ایک ایک کر کے کرب و بلا کے تمام مناظر کا مشاہدہ فرماتے جا رہے ہیں، آغوش رسول میں خواب راحت کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن یہ سکون اور راحت بھی عارضی ثابت ہوتی ہے۔ امام الانبیاء نے رخ انور کو بوسہ دے کر فرمایا کہ میرے مظلوم حسین اب جاؤ، اہل بیت اطہار تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پردیسی اور غریب الوطن ہونے والے حسین، اٹھو اور اپنے منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ، جان کی بازی لگا کر سر اٹھاتی ہوئی ابلیس کی طاغوتی طاقتوں کو مٹا دو۔ میرے لال اٹھو، باطل کی سر ابھارتی ہوئی قوتوں کو کچل کر رکھ دو، کذب و افتراء کی بنیادوں پر قائم کی ہوئی سلطنت سے ٹکرا جاؤ، خود فنا ہو کر بقا حاصل کر لو، لیکن باطل کی خونی افریت کو اس کے پنجے گاڑنے سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دو۔ میرے حسین، میری امت کی کشتی امارت کے چڑھے ہوئے طوفانوں کے تھپیڑے کھا رہی ہے، اٹھو اور اپنی جان دے کر اسے کنارے پر لگا دو۔ میرے مقدس دین کو ظلم اور جبر کی طاقتیں ختم کر دینا چاہتی ہیں، اٹھو میرے دین کو ہمیشگی کی زندگی دے دو۔ میرے حسین، تم بہت بڑے امتحان کے لیے جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیاب اور کامران فرمائے۔ جاؤ میرے شہزادے، اللہ تبارک و تعالی تمہارا حامی و ناصر ہو۔ نانا کے دل کے ٹکڑے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ خدا حافظ میرے حسین۔ حسین، حضرت حسین اپنی اس نیم بیداری میں آنکھیں کھول دیتے ہیں، خواب میں دیکھا ہوا کربلا کے تمام مناظر آنکھوں کے سامنے پھر جاتے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں، نانا جان کی قبر کو والہانہ طور پر بار بار قدم بوسی کرتے ہیں، چومتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور حجرہ رسول سے حجرہ بطول میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں آتے ہیں تو 10 سال کی مظلوم بچی شہزادی حسین سیدہ فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد اور آہذاری نے واقعتاً ان کے نام کی طرح قیامت صغرا کا نقشہ کھینچ رکھا تھا۔ بیمار بچی بخار کی شدت سے بے تاب ہے، جسم جل رہا ہے، اٹھتی ہے تو گر جاتی ہے، اور اس بچی کو اٹھانے لگتے ہیں تو اسی کے سامنے فریاد شروع کرتی ہے۔ پھوپھی زینب آگے بڑھ کر سہارا دیتی ہیں اور تسلی کے الفاظ کہتی ہے۔ مظلوم بچی کی آہ نکل جاتی ہے اور بے قرار ہو کر پھوپھی کا دامن پکڑتی ہے، اور ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان میں لرزہ ہے، جسم پر راشت آ رہی ہے۔ بات کرتے ہوئے زبان میں بل پڑتے ہیں، اور اسی حالت میں عرض کرتی ہے کہ میری پیاری پھوپھی جان یعنی حضرت زینب سے مخاطب ہوتی ہے، آج آپ سب کیوں بدلے سے نظر آتے ہیں؟ آپ سب میری طرف کھوئی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ میری پیاری پھوپھی جان، یہ کس بات کی تیاری ہے؟ یہ کس طرح کی تیاری ہے کہ آج آپ سب کس قسم کی تیاری کر رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے آپ کیوں تیار نہیں کرتے؟ پھوپھی جان، میرے حال زار پر رحم فرمائے، مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا۔ پھوپھی جان، صغرا اس صدمے سے مر جائے گی،
بھیا علی اکبر بھی تیار ہیں، علی اصغر کا جھولا بھی سین میں منگوا کر رکھا گیا۔ امی جان برقع اوڑھ کر تیاری کر رہی ہیں، لیکن مجھ قسمت کی ماری کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ کچھ تو بتلائیں کہ کیا بات ہے۔ امام علی مقام بچی کی یہ حالت زار دیکھ رہے ہیں، دل میں سفر کا خیال آتا ہے۔ بیمار کو اس حالت میں چھوڑ جانے کا تصور کرتے ہیں تو رواں رواں کانپ اٹھتا ہے، دل میں خیال آتا ہے حسین تمہارا امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے، یہ تمہارے امتحان کی پہلی کڑی ہے، اپنے دل کو سنبھال کر رکھنا، استقامت سے کبھی قدم کو ڈگمگانے نہ دینا۔ اپنے آپ کو مخاطب ہوتے ہوئے دل میں کہتے ہیں اور اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر بارگاہ ازدی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، یا اللہ میرے حال زار پر رحم فرما، مجھے میرے امتحان میں کامیابی نصیب فرمانا۔ پھر حضرت شہربانوں کو اشارہ کرتے ہیں، اپنی اہلیہ کو اشارہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو لاؤ تاکہ بیمار بہن سے آخری بار مل لیں۔ شہزادہ حسین علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، بہن کی یہ نازک حالت دیکھ کر پہلے ہی بے قرار تھے اور بے قرار ہو گئے، آنسوؤں کو روکنے کی بڑی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ طوفان کب رکنا تھا اور کب رکا۔ بات کرنے لگتے ہیں مگر بات پوری ہونے نہ پاتی، ہمشیرہ کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں مگر آنسوؤں کی دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے اتنی بات کر سکے کہ میری پیاری بہنا تم کیوں ناراض ہوتی ہو؟ خفا نہیں ہوا جاتا، تمہارا کوئی قصور نہیں، پھر اضطراب میں کفِ افسوس کیوں ملتی ہو؟ بیمار بچی نے بھائی کے سینے پر سر رکھ کر کچھ اس طرح فریاد کی کہ عرش کو بھی لرزہ آ گیا۔ وہ فریاد کیا تھی؟ فریاد کیا تھی؟ برق غم تھی جس نے سب اہل بیت کے دلوں کو تڑپا دیا۔ آپ عالم بے خودی میں بھائی سے باتیں کرتی رہی، اس کی شادی کی باتیں، بھابھی کو لانے کی باتیں، گھوڑی پر چڑھنے کی باتیں، دلہا بنانے کی باتیں، باغ پکڑائی کی باتیں۔ میرے اچھے بھائی جان، اگر میرا حال پوچھا ہے تو امی جان سے میری سفارش بھی فرمائیں، آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں۔ آپ لوگوں کی جدائی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، اب اگر آؤ گے تو میری قبر ہی سے ملاقات کرو گے۔ بھیا مجھے اپنے ساتھ لیتے چلیں، میری امی جان سے سفارش فرما دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ بی بی شہربانو نے بیمار بچی کے الفاظ سنے تو کلیجہ منہ کو آ گیا، فرمانے لگی کہ جانے مادر مجھے مجبور ماں کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ، پیاری بیٹی مجھے اب اور نہ تڑپاؤ، تمہاری گفتگو سے میری جان نکل جائے گی۔ پیاری سغرا میری سفارش کی بات کرتی ہو، ماں کب چاہتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی جائے؟ تمہیں سخت بخار ہے، تم سفر کے قابل نہیں ہو، تمہاری تکلیف اور بڑھ جائے گی، میری دعا ہے کہ تم جلد صحت یاب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگہبانی فرمائے۔ اس کے بعد ننھے سے علی اصغر نے جب بہن کی پھیلی ہوئی باہیں دیکھی تو پاس جانے کے لیے وہ بھی مچلنے لگے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین سب سے مل کر سفر کا آغاز فرماتے ہیں اور دوران سفر اور کئی واقعات نمودار ہوتے ہیں۔ مکہ کی طرف بھی رخ ہوتا ہے اور حضرت سیدنا امام مسلم حضرت عقیل اور حضرت امام مسلم بن عقیل کا اور ان کے دونوں شہزادوں کا اور مزید واقعات کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اصغر کی ننھی جان پہ بے حد درود ہو اصغر کی ننھی جان پہ بے حد درود ہو مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی قرآن اولیاء کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار ہر لال بے بہا کو ہمارا
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس کو تیروں سے چھنی کرایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام،
کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام اور فدا ہو گئے شاہ علی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين